ہر جگہ پہ پکچر ہی کیوں؟ مطلب آپ جہاں پہ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پکچر بنا کے آپ اپنی آئی ڈی پہ لگا دیتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, پکچر بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں فلاں مطلب میٹنگ ہو رہی ہے یا اس لحاظ سے. تو اس حوالے سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. الہدا گلوبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ علی حسن مہر, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین, گاہے بگاہے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آج پھر ایک مرتبہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے سامنے ایک بڑی پیارے اور خوبصورت بھائی میرے دوست ہیں, یہ تشریف فرما ہیں. تو آج پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے لیے ٹائم نکالا. تو آج ہم اہم ایک موضوعات پہ ان سے گفتگو کریں گے, ان سے ڈسکشن ہوگی اور ان کی سکسیس سٹوری کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا, اور چند ایک اہم فنی مزاحیہ گفتگو بھی ہم کریں گے. تو انشاءاللہ مزید آگے چل کے ان سے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نعمان بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میں ٹھیک ہوں. ظاہری سی بات ہے, ٹھیک ہی لگ رہا ہے. اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا, ہمیں ٹائم دیا. کیا کچھ مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ میں ریسنٹلی جو ہے وہ اسلام آباد میں جاب کر رہا تھا, تو وہاں سے لیو کر کے میں نے پھر جو ہے وہ تھوڑا بہت یہاں پہ کنسٹرکشن کو تھوڑا سا ٹائم دیا. اچھا, اس کے بعد پھر آگے فردر میں جو ہے وہ فارن اسٹڈی کے لیے اس کو کنٹینیو کر رہا تھا. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. تو ماشاءاللہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ کی ایک ٹیم بھی ہے گرین پلانٹ کے لحاظ سے, آئی تھنک سو آپ ماشاءاللہ پلانٹس وغیرہ کی بڑی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ جوش, یہ جذبہ, اس کا آغاز کس طرح ہوا, کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ جی علی حسن بھائی, بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے جو ہے وہ مجھے اسپیشل ٹائم دیا. تو دیکھیں, مجھے جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ سوشل ایکٹیویزم کا بہت زیادہ شوق تھا. میں جب 8 کلاس میں تھا تو اس ٹائم سے ہی جو ہے نا میرے اندر اس کا اسپریچولی اس کا جو ہے وہ جذبہ میرے اندر سٹارٹ ہو گیا تھا. میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں بھی جو ہے وہ میری ایک مشن ہوتا تھا کہ جو جیسا کر رہا ہے میں بھی اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سکسیس کروں گا انشاءاللہ. تو میری ڈے فرسٹ سے ہی جو ہے وہ یہی چوائس ہوتی تھی, یہی مشن ہوتا تھا, یہی ویژن ہوتا تھا کہ اگر ایک پرسن کر سکتا ہے, یہ کام کر سکتا ہے, تو میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل. تو میں اس کام کو بہت زیادہ پیشن سے, بہت اچھے جو ہے نا وہ ایک وے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو لے کے چلتا تھا. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, اور آپ کی باتوں کو سن کے مجھے بڑا اچھا محسوس ہے کہ انسان کو جو ہے اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اسے پک کرنا چاہیے. ہر انسان کے اندر خوبی ہوتی ہے, تو انسان بہتر وے کے اندر کام کر سکتا ہے. تو نعمان بھائی, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ پکچر ہی کیوں؟ مطلب آپ جہاں پہ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پکچر بنا کے آپ اپنی آئی ڈی پہ لگا دیتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, پکچر بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں فلاں مطلب میٹنگ ہو رہی ہے یا اس لحاظ سے. تو اس حوالے سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں علی حسن بھائی, پکچر بنانا جو ہے نا وہ جب آپ ایک پلیٹ فارم کے اندر آ جاتے ہیں, آپ کسی سوسائٹی کے اندر آ جاتے ہیں یا کسی جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشن میں آ جاتے ہیں, تو آپ کو اپنے آپ کو جب آپ گلوبلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وہ آپ باتوں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. جب تک پبلک آپ کا کام نہیں دیکھے گی, آپ کے ورک کی گروتھ نہیں ہوگی, آپ کو لوگ جو ہے وہ واچ نہیں کریں گے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, لائک ایز فیس بک ہو گیا, انسٹا ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, واٹس ایور. جب تک لوگ آپ کو واچ نہیں کریں گے, آپ کو دیکھیں گے نہیں, تو لوگ آپ کی جو ہے وہ باتوں پہ بلیو نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ہم تو پرسنلی طور پہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ پاک کی ذات کریے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ دیکھیں, اب کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ وہ لوگوں کو ایز اویئرنیس کے طور پہ جو ہے وہ اس کو پبلش کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو فالو کریں یا لوگ اس چیز کو آگے جو ہے وہ اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں, تو اس سے جو ہے وہ اگر آپ کی باتوں کو یا آپ کے کام کو 100 لوگ یا 200 لوگ دیکھیں گے, وہ 200 مزید آگے
پھیلتے جائیں گے اور ایسے آپ کا ایک پوری چین جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی بات ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بس یہ کلمیہ بن چکا ہے، تنقید جو ہے لوگ کرتے ہیں. جب انسان پازیٹیو وے پہ ہوتا ہے، انسان اچھے مقاصد اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، تو مخالفت تو پھر ہوتی ہے. تو مخالفت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگوں نے کی تھی، ایگزیکٹلی تو ایسے ظاہری ہی. بات ہے مخالفت ہوتی ہے. تو اچھا نعمان بھی ماشاء اللہ ابھی آپ کا ریسنٹلی ویزا لگا ہے یو کے کا، تو فرسٹ آف آل کنگریچولیشن. تھینک یو تو سو مچ. کیا کس طرح آپ نے یہ گول اچیو کیا؟ رکاوٹیں بھی آپ کی لائف کے اندر آئی ہوں گی، مشکلات بھی آئی ہوں گی. میرا خیال ہے جتنی مشکلات سے آپ گزرے ہیں اتنا کوئی انسان نہیں گزرا ہوگا. تو فردر آپ نے جو مشکلات فیس کی تو کس طرح ڈیفینڈ کرتے تھے ان چیزوں کو؟ فیملی پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیملی والے کہتے ہیں، فیملی میں یا ادر سرکل میں فیملی کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات جب ایک انسان یہ پلانٹس وغیرہ لگانا یا سوشل ویلفیئر کے کام کرنا ہمارے بیکورڈ ایریا کے اندر یہ فضول ترین کام سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فضول کر رہے ہو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. تو آپ کو رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی ماشاءاللہ، لوگوں نے جو ہے مطلب ہر موڑ پہ روکا بھی ہوگا، ٹوکا بھی ہوگا، مخالفت بھی کی ہوگی، ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہوگا. تو کس طرح مطلب آپ نے ڈیفینڈ کیا ان چیزوں کو؟ جی علی بھائی، ایکچولی دیکھیں جب آپ ایک پازیٹیو ورک کر رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو مینٹلی طور پہ بھی ٹارچر کرنے والے ہوں گے، آپ کو سٹریس دینے والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کی فیملیز میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز کو آپ کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ٹارچر کریں گے. آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو جو ہے نا آپ کو بلا وجہ جو ہے وہ ایویں ٹوکتے رہتے ہوں گے. تو میں نے جو ہے وہ جب سے مجھے سوشل ایکٹیویزم کا انٹرسٹ تھا، میں نے فیملیز میں سے مجھے ایسے لوگ تھے جو مجھے جو ہے نا ہر بات پہ ٹوکتے رہتے تھے کہ آپ یار یہ کیا، آپ کبھی اے سی سے مل رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈی ایس پی سے، کبھی کس سے، کبھی کس سے. اٹس مین کہ یہ آپ جو ہے بالکل فضول کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پہ فوکس نہیں کیا تھا، کبھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تھا. میرا شروع سے ہی پیشن ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے. اب میں جب میٹرک میں تھا تو میں فرسٹ ڈے سے ہی جو ہے وہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنی کلاس میں سے فرسٹ پوزیشن لینے ہیں. اور الحمدللہ میں نے اپنی کلاس میں 9th میں بھی میں نے فرسٹ پوزیشن کلاس میں لی اور 10th میں بھی. سیکنڈ ون میں جب ڈپلومہ کے لیے جو ہے وہ کالج میں ایڈمیشن لیا تو اٹس مین کہ علی احسن بھائی آپ امیجن نہیں کریں گے کہ ایوری ون اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بائک پہ جو ہے وہ کالج آتے تھے. میرے علاوہ ایک دو اور لڑکے ہوتے تھے جن کے پاس سائیکل ہوتی تھی، ہم سائیکل پہ جاتے تھے. ایون کہ مجھے اپنے جو کلوز ریلیٹیو ہیں وہ بھی ٹوکتے تھے کہ آپ یہ سائیکل پہ نہ آئیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے اس چیز کو کبھی باعث شرمندگی محسوس نہیں کیا. لیکن جیسے میں کالج میں ایڈمیشن لیا تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنی کلاس کے اندر جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک کا جو ہے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں اس کے بعد اپنے والدین کا کہ مجھ جیسے بندہ نچیز کو جو ہے وہ 78 کی جو ہے وہ اسٹرینتھ تھی اور اس کے اندر سے الحمدللہ میں نے جو ہے اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور اسی پوزیشن کو آگے میں تھرڈ ایئر تک جو ہے وہ آگے لے کے چلتا رہا. تو الحمدللہ میری فرسٹ ڈے سے جو ہے نا وہ جو بھی میں کام کرتا تھا اس کو بہت پیشن سے اور بہت جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کرتا تھا. تو آپ علی حسن بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ کو ان ٹائم کے اندر بہت سے چیلنجز بھی آئے ہوں گے، بہت سی جو ہے وہ رکاوٹیں. ظاہری سی بات ہے جب آپ کوئی بھی خدمت خلق کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی فیملیز میں سے لوگ کوئی ایسے آل اراؤنڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اس چیز سے اوائڈ کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اٹس مین کہ میں نے بہت زیادہ چیلنجز برداشت کی ہیں، بہت زیادہ رکاوٹیں برداشت کی ہیں. ایون کہ مجھے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ریسنٹلی جب میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تو میں اتنا پریشرائز ہو گیا تھا کہ میں اس چیز کو بریک کر دوں. لیکن میں نے یہ چیز سوچی کہ میں ان چیزوں کو فیس کر کے اس سٹیج کے اوپر پہنچوں، تو میں اس چیز کو بریک نہیں کرنا چاہتا، میں اس چیز کو آگے لے کے کنٹینیو لے کے چلوں گا. اور الحمدللہ میرے پیچھے میرے والدین کی دعائیں تھیں، میرے اساتذہ کی دعائیں تھیں، جن کی بدولت جو ہے میں اس سٹیج پہ پہنچا ہوں. تو الحمدللہ آج میں ایسے سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں کہ
ایسے ایسے لوگ جو ہے جو آج تک جو ہے وہ میرے اوپر باتیں کرتے تھے یا میرے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، اور جب سے الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی ہے، میرا ویزا لگا ہے، اس کے بعد ان کے منہ بہت اچھے طریقے سے بند ہو بالکل چکے ایسی ہی ہیں۔ بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو آپ کی نیت صاف تھی، آپ نے کنسسٹنٹلی اپنے مشن کے اوپر فوکس رکھا۔ تو اصولاً جو ہے نا نعمان بھی، میرا بھی ایک یہ مائنڈ سینس ہے کہ لوگوں کو جواب باتوں سے نہیں دینا چاہیے، ایگزیکٹلی لوگوں ایسے کو ہی، جواب جو ہے اپنے کام سے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ بتایا کہ آپ کا ویزا لگ گیا، تو آٹومیٹکلی جو فیملی ممبرس تھے یا جو فرینڈ سرکل تھا جو آپ پہ تنقید کرتے ہوں گے، آپ غالباً ان سب کے منہ باندھ ہوں گے، بلکہ آپ وہی لوگ اب آپ کو پاس بلا کے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، آپ کو اشانے پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ ایگزیکٹلی جی، ایسے ہی ہے۔ تو مزید کچھ آپ کہنا چاہیں؟ تو اس کے علاوہ علی حسن بھائی دیکھیں، میں جو ہے وہ یوتھ کو، پبلک کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈے فرسٹ سے اپنا کوئی بھی مشن ہے یا کوئی بھی ورک ہے، اگر آپ کو اس کام کو آپ ڈے فرسٹ سے ہی جو ہے وہ اپنی ایک سکسیس بنا کے لے کے چلیں گے، تو آپ کو کسی بھی اسٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ کسی قسم کی شرمندگی کا یا کسی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ جو بھی کام کریں اس کو ایک پیشن کے ساتھ کریں، ایک اچھے انداز کے ساتھ کریں۔ میں نے الحمدللہ لاسٹ 2 ایئر پہلے میں نے اس سائڈ پہ میرا ذہن بنا تھا کہ میں جو ہے وہ فردر اسٹڈی کے لیے فارن جانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ مجبوریاں تھیں یا کچھ ایسے ایشوز تھے جس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ تو الحمدللہ میں نے اس دفعہ پھر اس پروسیس کو دوبارہ کنٹینیو کیا، اور الحمدللہ میں سب سے پہلے تو اللہ پاک کا جو ہے وہ کروڑوں شکر گزار ہوں، جو مجھ جیسے بندہ ناچیز کو جو ہے وہ جس نے اتنی عزتوں سے جو ہے وہ اتنے مرتبوں سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ میں بھی اس لائق ہی نہ ہوں گا، تو میں تو بہت زیادہ اللہ پاک کا کروڑوں شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد اپنے والدین کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں، جن کی بدولت جو ہے وہ میں اس اسٹیج پہ کھڑا ہوں اور کانفیڈنٹ ہو کے جو ہے وہ کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد میں اپنے اساتذہ کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں، جن کی دعاؤں سے، جن کی عزتوں سے اور جن کے احترام سے جو ہے وہ مجھے اتنے ایک بلند و اعلیٰ مقام جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو بالکل ایسی دیکھیں ہی بات آپ اپنی لائف کے اندر اپنے جو اساتذہ ہیں انہیں بالکل کبھی بھی نہ بھولیں، بالکل چاہے ظاہر وہ بات ہے، آپ کے کیونکہ نا استاد نعمانوی جو استاد ہوتا ہے نا، وہ آپ کی کامیابی کا کنجی اور دروازہ استاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس کسی چیز کی چابی نہ ہونا، تو آپ کمرے کے اندر کمرے کی چابی نہیں ہے ایگزیکٹلی تو آپ ایسے ہی داخل ہے۔ نہیں ہو سکتے۔ تو استاد تو وہ ہستی ہے، استاد وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جو خود تو بادشاہ نہیں ہوتا، مگر انسان کو جو ہے، طالب علم کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ایم ہے کہ میں نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے، استاد کیا کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انگلی پکڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی تک بٹھا کے پھر واپس اپنے استاد کے عہدے پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ استاد بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو مزید کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ چلیے یاسر مہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ آج نعمان بھائی سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، تو اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، ان کو قائم و دائم رکھے، اور ان کے تمام مقاصد جو ہیں ان کو اسی طرح کامیابیوں کامرانیاں عطا فرماتا رہے۔